ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے الیکشن کیمپین کے اندر بڑے بڑے دعوے کیے تھے. سینسرشپ کا ماحول جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے. شیر افضل مروت صاحب کا جی بہت بڑا یو ٹرن. حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. میں نے چیئرمین عمران خان کی اجازت کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کسی عہدیدار سے ملاقات نہیں کی ہے. میری خاموشی کو غلطی سے کمزوری نہ سمجھ بیٹھنا. بس خان کا انتظار ہے, بے شک اللہ الحق ہے. عمران خان صاحب کے الفاظ تھے کہ اگر شبلی مل گیا ہے تو پھر اس کا مطلب میں بھی مل گیا ہوں. ورکرز ناراض ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز, وہاں پہ بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 24 گھنٹے کی کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جناب عالمی بینک نے کہا ہے, ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کو 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے. عالمی بینک کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں مہنگائی 1974 کے بعد سب سے زیادہ رہی. اس رپورٹ میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں اوسطاً مہنگائی 28.8% رہی ہے, اور گزشتہ سال اسی عرصے میں پاکستان میں اوسط مہنگائی جو تھی وہ 25% تھی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے آج جو ہے وہ عام پاکستانی کتنا پریشان ہے, کیونکہ 50 سال میں آج تک اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ویسے تو ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے الیکشن کیمپین کے اندر بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جناب جب شیر آئے گا تو شیر مہنگائی کو ختم کرے گا. ابھی تک تو فی الحال ہمیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جناب تاریخ میں پہلی بار اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی کارروائی خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈان نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزارت خزانہ کو سرکاری سطح پر کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی خبر جاری نہ کرنے کی ہدایت کی ہے. نو پریس ریلیز. اور ذرائع نے کہا ہے کہ مسلسل 2 روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وزارت خزانہ کی طرف سے خلاف معمول اس سے متعلق کوئی پریس ریلیز یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا. ان 2 دن کے اجلاسوں میں اہم نوعیت کے فیصلے کیے گئے ہیں جن سے میڈیا کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا ہے. دوسری جانب ایف بی آر نے بھی اپنے تمام افسروں اور اہلکاروں کو کسی بھی معاملے پر میڈیا سے بات چیت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. ایف بی آر ادارے نے کی کارکردگی اور پالیسی فیصلوں سے متعلق افسروں اور اہلکاروں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے. کچھ نہ بتاؤ خاموش رہو, ایک عجیب سینسرشپ کا ماحول جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد پولیس نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے سے متعلق تفتیشی رپورٹ اپنی وزارت داخلہ کو ارسال کر دی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ 2 اپریل کو ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خط ملے. 3, 4 اور 5 اپریل کو سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ایسے خط ملے. اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر الگ الگ 2 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں. خط میں آرسنک پاؤڈر پایا گیا ہے جس کی مقدار زہریلی نہیں تھی. آرسنک جن پنسار سے ملتا ہے ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے. تفتیشی ٹیمیں ان تمام دکانوں کے دورے کر رہی ہیں. رپورٹ کے مطابق محکمہ انسداد دہشت گردی کی 2 ٹیمیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے بنائی گئی ہیں. CCTV فوٹیج اور خط بھیجنے والوں کے نام نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا کو بھجوا دیے گئے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ لفافوں پر تحریر اور سیاہی کو تجزیے کے لیے ایکسپرٹس کو بھجوا دیا گیا ہے. خط پر لگائی جانے والی پوسٹل سٹیمپ کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جمع کروائی جا رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب کا جی بہت بڑا یو ٹرن. مطلب حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, خیالات بدل گئے. انہوں نے ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جی 2 ماہ سے میڈیا پر پی ٹی آئی میں اختلافات کا گیم چل رہا ہے. ان معاملات میں مجھے اپنی بھی غفلت نظر آئی. مجھے احساس ہوا کہ ہمیں ذمہ داری سے اپنے کردار کا تعین کرنا چاہیے. آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے مسئلے پر کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. میں اپنے تئیں تمام اختلافات ختم کرتا ہوں. میرے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کر اعلان کرتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے اندر کسی بھی معاملے پر چاہے کوئی میرے خلاف پروپیگنڈا کرے, میری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. میں اس کو اللہ پر چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد خان صاحب پر چھوڑوں گا. پارٹی میں اپنے تمام مسائل کو آج سے ختم کر رہا ہوں. اب یہی وہ چیز تھی جس پہ ہم بار بار جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کے اوپر جو ہے فرینڈلی فائر کر رہے ہیں, خدا کے لیے کوئی خوف کریں. اور اس کا آغاز انہوں نے شعیب شاہین سے کیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ لفظی گولہ باری کی تھی. تو میں نے جب اس کو پن پوائنٹ کیا تھا تو شیر افضل مروت صاحب ماشاءاللہ میرے بھی خلاف ہو گئے تھے, اور میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے میرا نام لے کے انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی تھی کہ جناب یہ منصور علی خان جو ہے نا وہ میرے خلاف ہے. آج چلیں اب جا کے جب ان کو جو ہے وہ اسپوکس پرسنس کی کمیٹی سے نکالا گیا ہے
تو فوکل پرسنس کی کمیٹی سے نکالا گیا. تو اب ان کو احساس ہوا کہ نہیں میں تو باقی بہت غلط کرتا تھا. چلیں ظاہری بات ہے یہ کوئی پرسنل چیز تو تھی نہیں, ہم تو صرف بتا رہے تھے کہ بھائی آپ کی غلطی ہے, آپ غلط طریقے سے اس چیز کو لے کے چاہ رہے ہیں. اب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا, دیر آئے درست آئے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. میرا خیال میں چیر افضل مروت صاحب نے پارٹی کو واقعی اس موقع کے اوپر لیڈ کیا ہے جب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے چھپ گئے تھے اور پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پھر بھی کیا ہے, تو قابل تعریف چیز ہے. لیکن ہمیں جس چیز کا اعتراض ہوتا تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ ایک پارٹی کے رہنما بھی ہیں لیکن پارٹی کے ڈسپلن کی دھجیاں اڑا کے آپ رکھ دیتے ہیں. تو اعتراض بیسکلی آپ سے اس بات کے اوپر تھا. لیکن چلیں اب آپ کو خود ہی اس بات کا احساس ہو گیا, تو آئی ہوپ کہ آئندہ جو ہے آپ اس چیز کا خیال جو ہے وہ ضرور رکھیں گے. اس کے علاوہ جناب ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ طیبہ راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے وہ پولیس والوں کے سامنے اپنا دوپٹہ پھینکا تھا 9 مئی کے واقعات کے دوران, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہ خاتون ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی نیور میڈ اینی لسٹ آف ہاؤ مینی مین, یوتھ, وومن, چلڈرن, ایلڈرلی ور ان کسٹڈی اینڈ اسٹل ان کسٹڈی. If Tayyibah Raja is lying, prove it with the list and details. I will surely send this message to Imran Khan and Bushra Bibi. Keep your eyes on me. Imran Khan and Bibi زندہ باد. تو پیٹریاٹ نامی ایک صارف نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا they never helped all families even when an legal front. It is confirmed by multiple people. طیبہ راجہ نے آگے سے لکھا I know. تو یعنی ان کا جو اعتراض تھا طیبہ راجہ کا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ ایک تو کوئی لسٹ نہیں ابھی تک ملی ہے کہ کتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں, اس کی لسٹ کس کے پاس ہے, کوئی کچھ نہیں پتا. اور قانونی معاملات کے اندر جو ہے وہ ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی گئی. مجھے اس کے اوپر ایکچولی یہ جب میں نے خبر دیکھی تو مجھے اس کے اوپر ایک بات یاد آ گئی کہ صنم جاوید کے والد صاحب ہمارے پاس آئے تھے پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے. تو اس پوڈ کاسٹ کے دوران انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا, اور انہوں نے یہ شیئر کیا تھا کہ جب ان لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ کورٹ کے اندر چل رہے تھے, اور یہاں پہ جو خواتین کے جو لائرس تھے, جب انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ جی خواتین کے لیے جو ہے تھوڑی سی لیوریج جو ہے وہ کم از کم دی جائے, ان کو ضمانتیں دینے کے حوالے سے, سب کچھ کرنے کے حوالے سے, تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مرد کارکن تھے وہ جو گرفتار ہوئے ہوئے تھے, ان کے وکیلوں نے وہاں پہ اعتراض کر دیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ عورتوں کو جو ہے کس بات کی جو ہے وہ لیوریج دی جائے, سب کو جو ہے برابر کا سلوک سب کے ساتھ رکھنا چاہیے. تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھائی آپ دونوں کا, خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی ایک ہی پارٹی سے تعلق ہے, تو اس کے باوجود جو ہے آپ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں. کم از کم خواتین کو اگر کوئی تھوڑی بہت ریلیکسیشن مل جاتی ہے تو ان کو تو لینے دیں. تو طیبہ راجہ بھی جو ہے وہ اب اسی چیز کی طرف پن پوائنٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایز سچ کوئی کوآرڈینیشن یا کسی قسم کی لیگل سپورٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پرووائڈ کی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ جی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس عید کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے 24 اپریل کو سماعت کے لیے اسے مقرر کیا ہے. کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ کرے گا. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر فوجی عدالتوں کو مشروط طور پر ملزمان کے فیصلوں کی اجازت دی تھی. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے فیصلوں سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے. علی زیدی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں, ان کا ایک بڑا زبردست ٹویٹ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا کہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے چیئرمین عمران خان کی اجازت کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کسی عہدیدار سے ملاقات نہیں کی ہے, اور ہر ملاقات کے بعد خان صاحب کو تفصیل سے آگاہ کیا. بات چیت ہر سطح پر ہوتی ہے اور ہر مسئلے کا حل بات چیت سے نکلتا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی کچھ مفاد پرست سازشوں نے حسد میں آ کر ایک جھوٹا بیانیہ بنایا اور کچھ جذباتی نادان دوست اس جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھے. نتیجتاً میری اور میرے اہل خانہ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا. میں آج بھی پی ٹی آئی میں ان مفاد پرست سازشوں کو دیکھ رہا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس کس کے تانے بانے کون کون چلا رہا ہے. میری خاموشی کو غلطی سے کمزوری نہ سمجھ بیٹھنا, بس خان کا انتظار ہے, بے شک اللہ الحق ہے. تو علی زیدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اچھا جی, اس کے علاوہ ولید اقبال صاحب جو ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے جیو کے اوپر. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جنہیں پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ان کی واپسی پر غور کیا جا سکتا ہے. جن پر جبر و تشدد ہوا, پریس کانفرنس سے پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا, ان کو دیکھا جائے گا, ان لوگوں کو نہیں جو پریس کانفرنس کے بعد دوسری پارٹی میں گئے. علی زیدی اس وقت عمران خان کے دیے گئے فارمولے پر پورا نہیں اترتے. علی زیدی آئی پی پی میں چلے گئے تھے, وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پلانٹڈ ہیں. ہماری گرینڈ الائنس بن چکی ہے. پرامن احتجاج کا سلسلہ بلوچستان اور کے پی سے شروع ہوگا. مولانا فضل الرحمان بھی اس معاملے میں ہمارے ہم خیال ہیں. پرامن احتجاج 8 اور 9 فروری کے ڈاکے کے خلاف ہوگا. عمران خان کو کسی قسم کے این آر او کی ضرورت نہیں. عمران خان پر تمام کے تمام کیسز جعلی ہیں.
تو یہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پلانٹڈ ہیں. اب کون پلانٹڈ ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا. نعیم حیدر پنچوتا پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ شبلی فراز کا نام لے رہے ہیں کہ وہ کمیٹی میں کیسے آئے. شبلی فراز کو بھی جو ہے وہ ریسنٹلی جو فوکل پرسنز کی کمیٹی تھی اس میں شامل کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی میں کیسے آگے, وہ کدھر تھے. آپ کی انفارمیشن کے لیے عمران خان صاحب بہت سارے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں, قابل بھروسہ لسٹ میں ٹاپ لوگوں میں شبلی فراز بھی آتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ بھی فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو عمران خان صاحب کے الفاظ تھے کہ اگر شبلی مل گیا ہے تو پھر اس کا مطلب میں بھی مل گیا ہوں. دوسرا خان نے کہا کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو میرے پیچھے پارٹی سنبھالنے والے لوگوں میں 4-5 لوگوں میں شبلی بھی ہوں گے. عمران خان نے کہا کہ اگر عمر ایوب گرفتار ہوتے ہیں تو پھر سیکرٹری جنرل شبلی ہوں گے, اور شبلی نے رات دن لیگل سمیت پولیٹیکل معاملات سنبھالے. کور کمیٹی کی میٹنگ ہو, ورکرز کی رہائی کے لیے میٹنگ ہو, ہر چیز شبلی فراز نے سنبھالی ہے. شبلی فراز کو خان صاحب نے ہدایت کی کہ تم نے گرفتار نہیں ہونا, اگر تم گرفتار ہوگے تو پارٹی معاملات رک جائیں گے. شبلی 1 سال بچوں سے دور, اس وقت انہیں ہارٹ کا مسئلہ بن گیا ہے, وہ آپریشن کروانے کے لیے نہیں جا رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ ادھر جائیں گے تو داخل ہونے کی وجہ سے وقت ادھر لگ جائے گا, اور وہ خان کو اور پارٹی کو ٹائم دے رہے ہیں. آج بھی کور کمیٹی کے 3 گھنٹے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کنڈکٹ کی ہے. شبلی بھائی عمران خان کی ذات پر کوئی صرفہ نہیں کرتے, اسی وجہ سے ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے, کیونکہ پارٹی میں ڈسپلن کے لیے سخت ایکشن لینے والا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ شبلی ہے. تو پلیز آپ کو نہیں پتہ, شبلی نے بہت اہم اور بہت زیادہ کام کیا ہے. تو شبلی فراز کے حوالے سے جو تنقید کی جا رہی تھی اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا ہے. اچھا جی, ادھر شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے جو رہنما ہیں, فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا غم و غصہ جائز ہے. جو پارٹی چھوڑ کر گئے اور اب مل رہے ہیں ان پر ورکرز نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا اب اپنی مرضی سے گئے اور واپس آئے. اس وقت صورتحال کلیئر ہے, پارٹی چھوڑنے والوں کو ورکرز برداشت نہیں کریں گے. شیر افضل مروت اور بیرسٹر گور سے کوئی ایشو نہیں, ان لوگوں نے پارٹی کو مشکل وقت میں سنبھالا ہے. شیر افضل مروت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں, بہت اچھا انسان ہے, وہ جذباتی ہے. ہمیشہ کہا تھوڑا زبان پر قابو رکھو. اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کے بعد کہوں گا واقعی پارٹی میں بغاوت ہے. اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو میسج پہنچ گیا ہے, ورکرز ناراض ہیں. تو بڑا کلیئر کٹ میسج جو ہے وہ ان کی طرف سے آیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جیل میں میسر سہولیات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. رپورٹ کے مطابق سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 7 سیلز پر مشتمل ایک سیکیورٹی وارڈ میں رکھا گیا ہے, جس میں سے 2 سیل عمران خان کے زیر استعمال ہیں, جبکہ باقی 5 سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر خالی رکھے گئے ہیں. ان سیلز کے صحن کو عمران خان چہل قدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں. عمران خان کے سیل تک رسائی بہت محدود ہے, کوئی بھی شخص بغیر اجازت وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. عمران خان کے وارڈ کی حفاظت کے لیے پیشہ ور تربیت یافتہ افراد مامور ہیں. اڈیالہ جیل میں 10 قیدیوں پر 1 اہلکار تعینات ہے, جبکہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے 15 اہلکار تعینات ہیں, جن میں 2 سیکیورٹی افسران بھی شامل ہیں. 3 اہلکار عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے ہیں, سی سی ٹی وی کیمروں پر مامور ہیں. عمران خان کی سیکیورٹی پر ماہانہ 12 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے, جبکہ کیمروں پر 5 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے. رپورٹ کے مطابق عمران خان کے کھانے کے لیے اسپیشل قواعد و ضوابط تشکیل دیے گئے ہیں. صحت افزا کھانا مہیا کیا جاتا ہے جو کہ ایک اسپیشل کچن میں بنتا ہے. عمران خان کا کھانا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے. انہیں کھانا فراہم کرنے سے قبل ایک میڈیکل آفیسر یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اس کا معائنہ کرتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جیل کے میڈیکل افسر کے علاوہ راولپنڈی کے ایک ہسپتال کے 6 میڈیکل افسران بھی عمران خان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے تعینات ہیں. راولپنڈی کے ایک دوسرے ہسپتال کے اسپیشلسٹ کی ٹیم جیل کا ہفتہ وار دورہ بھی کرتی ہے. تو یہ جناب ان کی ڈیٹیلز ہیں. اچھا جی, دوسری جانب یہ تو ہو گئی پی ٹی آئی کی بات. اب ذرا کچھ بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی. وہاں پہ بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے, اور خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے رہنما ہیں اختیار ولی صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ ٹویٹ ذرا آپ کو دکھانا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ نیاز امیر مقام کو سینٹ کا ٹکٹ دے کر باقی ساری مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کو نظر انداز کرنا غلط فیصلہ ہے. ایسے فیصلوں پر تنقید اور رد عمل جائز اور فطری ہے. پارٹی کے دیگر رہنما اور کارکن احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں. ساری وزارتیں اور عہدے ایک گھر میں جائیں گی تو کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا. مرکزی قیادت توجہ دے. تو امیر مقام صاحب کے گھر میں ایک اور ٹکٹ چلا گیا ہے, جس کے اوپر مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے کھل کے اختلاف کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سارا کچھ ایک ہی گھر میں ہے. مسلم لیگ نون کے اوپر پہلے اس بات کا اعتراض ان کی اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہے ہمیشہ ان کے گھر میں جاتا ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی ہو یا وزیر اعظم کی کرسی ہو یا پارٹی کے قائد کی کرسی ہو, سارا کچھ ایک ہی گھر میں جاتا ہے. اب نیچے جن لوگوں کو خیبر پختونخوا کا انچارج بنایا گیا ہے ان کے بھی گھر میں ہی سب کچھ جا رہا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک رہنما نے اعتراض کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز پر ایم کیو ایم
نے وفاق سے سندھ میں امن و امان کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی اور سندھ میں رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں. خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ اور آئی جی سندھ کے بعد ڈاکوؤں کو قتل کا لائسنس مل گیا ہے. وزیر اعظم اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان کیوں دے رہے ہیں؟ نیا آئی جی سندھ آیا تو لگا کچے کے ڈاکوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کراچی سے کشمور تک کچے اور پکے کے ڈاکو شادیانے بجا رہے ہیں. رینجرز کو صرف کراچی میں اختیارات حاصل ہیں، سندھ میں نہیں. کراچی اور سندھ میں رینجرز کو یکساں اختیارات دیے جائیں. تو ایم کیو ایم نے جناب پہلا اپنا حملہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اناؤنس کر دیا ہے کہ جناب اس طرح اب کہانی مزید نہیں چلے گی. اس کے علاوہ جناب ناصر حسین شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، انہوں نے اس کے اوپر بیان دیا ہے، رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک اچھی شہرت کا آئی جی لگوانے پر خواجہ اظہار کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے. سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ ہر صورت امن و امان بحال کیا جائے. کراچی میں پولیس اور رینجرز ٹارگیٹڈ آپریشن اور اسٹریٹ کرائمز کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. خواجہ اظہار اطمینان رکھیں، سندھ حکومت صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائے گی. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کی کھٹپٹ جو ہے وہ اب اس طرح آپس میں شروع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ چند ہم نے سوالات جو ہیں وہ اپنے پچھلے ویلاگ میں دیے تھے، چند سوالات رہ گئے تھے، ٹائم کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو کچھ کویشچنز جو ہے میں شامل کر لیتا ہوں اس میں. ایک تو جناب محمد فیصل صاحب نے ایک سوال کیا، انہوں نے کیا پاکستان میں ایک پرائم منسٹر کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ایک صحافی کو کچھ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں. آپ صحافی کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بلکہ بہت کچھ کہتے بھی ہیں. فرق صرف یہ ہے، درخواست صرف اتنی ہے کہ کسی کو کچھ بھی کہیں قانونی طریقے سے کہیے برائے مہربانی. یہ جو لوگوں کو اٹھا کے لے جانا، لوگوں کو غائب کر دینا، شمالی علاقہ جات لے جانا، ان کا پتہ ہی نہیں لگ رہا، آپ ان کو گرفتار کسی چکر میں کر رہے ہیں، اندر جب وہ انٹروگیشن کے لیے جاتا ہے اس سے سوالات کسی اور پوائنٹ آف ویوز کے حوالے سے ہو رہے ہیں. اعتراض اس بات کے اوپر ہے. تو اگر آپ غیر قانونی حرکتوں کے ساتھ قانونی کارروائیاں کرنے کی کوشش کریں گے، غور سے جملہ سنیے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ غیر قانونی طریقے سے قانونی کارروائیاں کرنے کی کوشش کریں گے تو برائے مہربانی اس کے اوپر اعتراض کرنا بنتا ہے. تو صحافی میں ہمیشہ، میرے خیال میں شاید میں نے جتنا صحافیوں کے اپنے پیٹی بھائیوں کے اوپر میں نے اعتراض کیا ہے یا ان کے اوپر تنقید کی ہے، وہ ہمیشہ ان میں سے کئی مجھ سے ناراض ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی کہا ہے کہ جہاں ہماری غلطیاں ہیں ہمیں پن پوائنٹ کرنا چاہیے. فیک نیوز کا معاملہ ہو، اگر میں نے ہمیشہ فیک نیوز کو ڈیبنک کیا ہے، فیکٹ چیک کیا ہے اسے، لیکن بھائی اگر فیک نیوز آئی ہے تو اس کے خلاف اگر ایکشن لینا ہے تو وہ میں نے تو نہیں لینا نا، اداروں نے لینا ہے. آپ لیں جا کے، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ اگر اداروں کی اپنی جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ ایکشن لے سکیں تو اس پہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ معاملہ ہے، باقی کوئی ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. اچھا جی، اس کے علاوہ رانا بابر حسین صاحب کا ایک سوال تھا، پاکستان میں صرف جمہوریت ہی ایک بہترین انتقام ہے، کیوں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدترین سے بدترین جمہوریت بھی جو ہے نا وہ ایک بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، میں سیدھا آپ کو بات بتاتا ہوں، کیونکہ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ سب کی سے شامل ہے، سب کا ان پٹ شامل ہے، سب کے پاس چینلز موجود ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک غصہ پہنچانے کے، چاہے ووٹ کے ذریعے ہو، چاہے احتجاج کے ذریعے ہو، جلسے جلوسوں کے ذریعے ہو، آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا. لیکن جب آپ ڈکٹیٹرشپ میں آ جاتے ہیں یا آپ مارشل لاء کے اندر آ جاتے ہیں، تمام قسم کے ایسے حقوق جو ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جمہوریت بھی تو بہترین جمہوریت چلائی ہے نا، ایسی جمہوریت نہیں جہاں پہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے ایک ایک خاندان ہی وہیں پہ چمڑا ہوا ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یا کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے وہ ایک ہی شخص کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کو 30 سال ہو گئے ہیں اور اس کے بجائے اس کو ریپلیس کرنے والا بندہ کوئی نہیں آتا. جمہوریت تو وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے الیکشن لڑا، وہ ہار گیا، وہ چھوڑ دیتا، وہ کہتا ہے جناب نیا فیس لے کر آئیں، نئی قیادت لے کر آئیں، نئی سوچ لے کر آئیں. ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جمہوریت ایسی چلائی جاتی ہے کہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، لیکن ہمیں قومی اسمبلی میں جمہوریت چاہیے، ہمیں اپنے اختیارات کے استعمال کرنے کے حد تک جو ہے وہ جمہوریت چاہیے، لیکن جو آپ کے فرائض ہیں ان کو انجام کرنے کے لیے جمہوریت آپ کو نہیں چاہیے. تو جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، لیکن جمہوریت بھی بہترین ہی لے کر آئیے، تب بہترین انتقام بنے گا. اس کے علاوہ انور صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا، فرماتے ہیں یو ہیو اے ڈیزائر ٹو بیکم کامران خان، مائی کویشچن از وین ول یو گرو انف ٹو بیکم کامران خان. یہ کامران خان صاحب، اچھا میں ذرا آج ایک بات تو کر دوں بھائی، یہ جب میں کہتا ہوں بڑے ہو کہ کامران خان بنوں گا، خدا کے لیے میں تنزیہ طریقے سے کہتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کامران خان بننے کا، نہ میں ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، میں تو بلکہ ان سے کوسوں دور ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے. میں اس قسم کی جرنلزم کر نہیں سکتا، مجھے اس قسم کی جرنلزم نہ سیکھنی ہے نہ مجھے آتی ہے، اور میری دعا ہے کہ میں کبھی کر بھی نہ سکوں. تو یہ ایک تنزیہ طریقے سے صرف میں بات کرتا ہوں کہ میرا بڑا دل کرتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنے پاور کوریڈورز دیکھے ہیں کہ پاکستان کے اندر نا چند صحافی ہیں وہ اپنے آپ کو پاور بروکر سمجھتے ہیں. غور سے میری بات سنیے گا، وہ اپنے آپ کو پاور بروکر سمجھتے ہیں.
وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کون سی بنے گی اور کون سی گرے گی یہ ہم فیصلہ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کو کب سپورٹ کرنا ہے, کب اس کے خلاف بولنا ہے, یہ ہم فیصلہ کریں گے. وہ چیزوں کو میرٹ کے بجائے دیکھنے کے بجائے اپنے مفادات کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس میرا اختلاف جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر ہے, سیدھی سی بات. میرے خیال میں دیٹ وڈ ایکسپلین مائی پوزیشن اباؤٹ کامران خان صاحب یا ان جیسے اور دیگر صحافی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.